گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ یعنی زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آداب زندگی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ قبلہ جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا مدنی دامت قدم القدسیہ کا یہ پروگرام ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کی کالز بھی اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر اپنا فضل فرمائے اور کرم فرمائے، اور اللہ کریم ہماری مشکلیں آسان اور پریشانیاں دور فرمائے۔ یاد رکھیے، زندگی میں انسان کو کبھی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی انسان کو سہارا بننا ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے اللہ تبارک و تعالی سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے، جو خود آگے بڑھ کر سامنے آ کر کے اپنے پریشان حال مسلمان بھائیوں کی معاونت کرے، ان کی غمخواری کرے، ان کے درد کا دکھ کا مداوع کرے اور ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوشش کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے مختلف لمحات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی مدد یہ ہمارے شامل حال ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور ان کی پریشانی کو حل کرنا ہے۔ ایک کام جو ہم سبھی کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے دعا۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بلکہ کوئی ایسے اگر رشتہ دار ہیں جن سے ناراضگی کا کوئی معاملہ ہے تو ان کے لیے بھی دعائے خیر بہرحال ضرور کرنی چاہیے، اور ذاتی بنا پر جو رنجش اور ناراضگی ہو اس کو بہرحال دور کر دینا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، زندگی میں انسان کو جو ضرورتیں ہیں پڑتی ہیں، ان میں سے ایک ضرورت جو ہے یہ مرشد کا ہونا یہ بھی ہے۔ مرشد بھی ہونا چاہیے، اور کیوں؟ اس لیے کہ مرشد جو ہے یہ انسان کو ایک سیدھا راستہ دکھاتا ہے، بندے کے باطن کی، اس کے نفس کی جو ہے وہ اصلاح کرتا ہے۔ مرشد کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلا کویسچن میں نے یہی جو ہے وہ نیت کی تھی کہ ہم جانشین امیر سنت کے سامنے رکھیں گے کہ مرشد کی اہمیت کیا ہے اور مرشد کامل کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم پہلے جو ہے وہ بات کریں گے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پیر ہے، مرشد ہے، یہ ہر کوئی نہیں بن سکتا۔ یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ ہر کوئی اس کا اہل نہیں ہو سکتا۔ جو اہل ہو سکتا ہے وہی اس ٹائٹل کے لیے سوٹیبل اور کارگر ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ لوگ جو ہے وہ پیر بنا لیتے ہیں، تعویذ دینے والوں کو لوگ بعض اوقات پیر کہتے ہیں، جی یہ بڑے پیر ہیں۔ دم کرنے والوں کو بھی لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑے جو ہے وہ پیر ہیں، بڑے بابے ہیں۔ تو بہرحال پیر، مرشد، اس کی کیا اہمیت ہے اور کامل مرشد کی علامات کیا ہیں، آئیے جانشین امیر سنت سے سنتے ہیں۔ اللہ حضور آپ کا نام مبارک فرمائے، کیا فرمائیں گے کویسچن پر؟ اصل میں دیکھیں کہ جو سالک ہوتا ہے، جی، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ پر چلنے والا ہوتا ہے،
اسے جو ہے نا ایک کامل مرشد کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کی جو ہے نا وہ رہنمائی بھی کرے، تربیت کرے، اس کے معاملات سنوارے، اس کو اچھی راہ دکھائے۔ سبحان اللہ، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک کسان ہوتا ہے کہ یہ جب کھیتی باڑی کرتا ہے تو فصل سے جو ہے نا وہ اضافی گھاس بھی نکال دیتا ہے اور چیزیں بھی جو ہے نا یہ نکال دیتا ہے تاکہ فصل جو ہے نا ایک اچھی، یعنی جو کام کی چیز ہے وہ تیار ہو۔ کیا بات، سبحان اللہ، تو مرشد کا کام بھی یہی ہے کہ چونکہ مرشد مربی ہوتے ہیں، تربیت کرنے والا، جی، تو مرشد کا کام بھی یہی ہے کہ جو اس کا جو مرشد ہے، اصل میں جو مرشد اور مرشد میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہمارے یہاں جب بھی جیسے پنجاب وغیرہ میں جاتے ہیں امیر سنت کے ساتھ جب بھی حاضری ہوئی تو وہ مرشد کی آمد مرحبا، تو مرشد تو آپ خود ہو، یہ تو مرشد ہے آپ کے۔ صحیح، تو جو مرشد یعنی کہ جس کی تربیت کرنی ہے تو وہ اس کی رہنمائی کرے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ مرشد جو ہے نا وہ بھی کامل ہونا چاہیے۔ جی، ایک تو یہ کہ اس کا سلسلہ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہو۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ وہ عالم ہونا چاہیے، کیونکہ عالم ہوگا تبھی رہنمائی کر سکے گا، ایسی ورنہ بات۔ غیر عالم جو ہے وہ جو اپنے آپ کو نہیں چلا سکتا، کسی کو کیا چلائے کسی کو کیا چلائے گا؟ واہ، سبحان اللہ، تو عالم ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، تیسرا یہ کہ وہ غیر فاسق معلن ہو، یعنی فاسق کے مولن نہ ہو، فاسق معلن نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ چونکہ وہ مرشد وہ خود بھی تربیت یافتہ ہو، کہ جو ہے نا وہ کئی معاملات سے وہ گزر چکا ہو، صبر بھی ہو اس میں، حلم و تدبر بھی ہو۔ عالم کا تو میں نے عرض کر دی کہ عالم ہونا تو ضروری ہے۔ تو جب مرشد جب ان چیزوں کا مجموعہ ہوگا نا تب وہ کسی کی رہنمائی کر سکے گا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ امتوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ رہنمائی فرماتے تھے۔ جی، اب چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام جب تشریف لائے، جی، اب یہ چونکہ وہ آخری نبی تھے جی، اور یہ پہلے بھی اور آخری بھی، اللہ، هو الاول والآخر هو الظاہر والباطن، سبحان اللہ، جو کہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، شیخ عبدالحق محتسب دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مدارج النبوت میں جو لکھا ہے، جی، تو آپ علیہ السلام پر جو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، جی، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ صحیح، تو اب چونکہ رہنمائی جو کرنی ہے وہ اس امت کے علماء پر ہے۔ جی، اچھا، اب جو مرشد چونکہ عالم ہے، جی، عالم ہونا ضروری ہے، جی، اب جو ہے نا یہ جو مربی ہوگا، جو رہنما ہوگا، جو مرشد ہوگا وہ عالم ہوگا، تو وہ جو ہے اپنے مریدوں کی رہنمائی کرے۔ تو لہذا مرید کو بھی چاہیے کہ جب وہ پیر تلاش کرے تو کامل تلاش کرے، واہ، کہ ہر چمکتی چیزوں نے یہ سونا نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھے اللہ اکبر، کہ دور سے تو سونا نظر آ رہا ہے مگر جب قریب جاتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، اللہ، اس کا خیال رکھے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ یہاں آمین۔ بڑی اچھی توجہ دلائی آپ نے۔ یہ بھی اس کی بات بھی تھوڑی واضح ہو جائے کہ جو مرشد ہوتا ہے وہ شریعت کا پاسدار ہوتا ہے بالکل اور شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، بالکل اور بالخصوص شریعت نے ایک اجنبی مرد اور اجنبی عورت کے بیچ میں جو ایک پردہ جو ہے وہ رکھا ہے، بالکل اس کی پاسداری بھی مرشد بالکل کے اوپر ظاہر بھی ہے کہ لازم ہے۔ وہ ہر مسلمان پر لازم ہے نا، صحیح، کہ جو بھی اجنبی عورت ہے اسے پردہ کرنا ہے، صحیح، تو ہر شخص پر لازم ہے۔ تو ذرا مرشد بھی جو اسے ماورا نہیں، یعنی مرشد اس سے باہر نہیں ہے اس حکم سے، مرشد کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی جو پیر ہے، جو شیخ ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے جو مرید کے لیے حکم ہے، صحیح، کہ مرید نہیں ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس کا جو ہے نا وہ اپنے پیر سے پردہ ہے، ٹھیک، اور پیر کا بھی جو ہے نا اپنے مرید سے پردہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ذرا اس کے سامنے نہیں آنا، یعنی وہ مرید نہیں اگر اس کے سامنے نہ آئے تو ذرا پیر کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا ہے۔ جی، ہر عاقل بالغ مرد عورت پر نماز فرض ہے تو مرشد تو ہی فرض ہے، جی، جو بالوں کا حکام ہے، جو داڑھی کا حکام ہے، ذرا وہ مرشد کے لیے بھی ہیں۔ تو یہ تو نہیں کہ مرشد جو ہے نا وہ لمبی لمبی لٹیاں رکھے تو یہ داڑھی کٹوائے تو عورتوں کے مجمع میں لگا ہوا ہو، اور سگریٹ پہ سگریٹ جی، وہ کش لگائے جا رہا ہو، توبہ یا اللہ، اور بولے ہم تو جو ہے نا وہ فجر مکے میں پڑھتے ہیں، تو ظہر مدینے میں پڑھتے ہیں، تو عصر جو ہے بیت المقدس میں پڑھتے ہیں، تو پتہ نہیں مغرب کہاں پڑھتے ہیں اور عشاء کہاں پڑھتے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا۔ اب کھانا اصل میں یہ سب کے سامنے کھاتے ہیں،
खाना भी वहीं खाए ना तो मजा है, बात बने। वो ठीक है, बात बने। मैं हुजूर एक और भी अहम बात करना चाहूँगा, क्योंकि इस पर भी ज़िंदगी के हवाले से जिससे भी बोले हम प्रोग्राम कर रहे हैं आदाब ज़िंदगी पर। लोग जो परेशान होते हैं ना हुजूर, तो वो सिर्फ अपनी परेशानी का हल देख रहे होते हैं, भाई मेरा मसला हल होना चाहिए। जैसे मिसाल आप ले लें, औलाद नहीं है, 4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, औलाद का सिलसिला कार नहीं बन पाया। तो मुझे जो है वो एक किसी ने कॉल की और उन्होंने कॉल करके कहा कि एक बड़े अल्लाह वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जिस भी औरत से जो है वो मुआनका करते हैं, उसको गले से लगाते हैं, उस औरत के यहाँ जो है वो औलाद का सिलसिला हो जाता है। तो मैंने तो जो उस पर कहना था सो मैंने कहा, आप इरशाद फरमाएं कि अगर इस तरह का कोई मामला है जो सरी ही मतलब वाज़े तौर पर शरीयत की हदें फैलांग रहा है, इमोडेस्टी वाला काम है, बेहयाई या इससे ऊपर के दर्जे भी आप दे सकते हैं इसको, तो लोग आखिर इस तरफ आ क्यों जाते हैं, ये स्टेप लेने पर क्यों आ जाते हैं और फिर बाद में उसी को जूते मार रहे होते हैं? असल में देखिए इसमें यही है कि अब ये जर है कि अगर उसके गले मिलने से बिलफर्ज अगर औलाद हो भी गई तो कई गैर मुस्लिम आमिल हैं, तो बात दम करते हैं तो बंदा ठीक हो जाता है, तावीज़ वगैरह देते तो उसे क्या से क्या हो जाता है। तो ये अगर उससे गले मिलने से औलाद हो गई तो ये कोई कमाल तो नहीं है। शरीयत हम देखेंगे कि आया कि शरीयत और कितना अमल कर रहा है, कि हमें शरीयत तो ये हुक्म दे रही है मर्द को कि वो औरत को देखे नहीं, औरत को भी हुक्म है कि ज़ाहिर है कि अगर हिजान वगैरह हो तो वो ना देखे। तो जो अपने मदनी चैनल उमूमन चलता भी रहता है पता आलमगीरी के हवाले से। अब यहाँ तो माज अल्लाह जो है वो यानी गले मिलना बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत बेहयाई वाली बात है, बिल्कुल एक घटिया हरकत है ये जी। तो अगर उसके गले से मिलने से अगर औलाद होगी तो इसको करामत तोड़ी है ये। और ये मेरा जाती हुजूर जो मेरी जाती राय है वो ये है कि होता हुआ था भी कुछ नहीं है, ये गंदे दिमाग के लोग होते हैं जिनको अपनी गंदी लज्जत की तस्कीन के लिए कोई ना कोई इस तरह का जो है वो काम या निजाम बनाना होता है। होता भी तो यही है ना कि वो जब गले मिलते हैं तो फिर बाज़ औक़ात फिर वो कुछ और मामला भी तो हो जाते हैं। अल्लाह महफूज फरमाए। तो ये बड़ी वाज़ेह अंदाज में जानशीन मेरी सुन्नत ने जो है बता दिया कि शरीयत की पासदारी ये मुर्शिद के लिए भी जरूरी है, पीर के लिए भी जरूरी है और मुरीद के लिए भी क्या है, जरूरी है। तो ये आंखें खोल के जो है वो मुर्शिद और पीर जो है वो बनाना चाहिए, और जब कामिल मुर्शिद जो है वो मिल जाए तो फिर आंखें बंद करके पीछे पीछे जो है वो चलते आना चाहिए। और इस तरह के जो इमोडेस्टी वाले काम है, बेहयाई वाले काम है, जिनसे हमें इस्लाम ने जो है वो रोका है, उन कामों की तरफ ना जाना चाहिए और ना ही जो उस तरफ ले जाने वाला हो उसके पास जाना चाहिए। ठीक है जी, और बड़े वाज़ेह अंदाज में ये गुफ्तगू हुई। आइए आपकी कॉल शामिल करते हैं, मैसेज भी पढ़ता हूँ इंशाल्लाह। जी, प्रोग्राम में मेरा ये सवाल है कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की किसी बात पर नाराज होकर उसको ये लिखकर व्हाट्सएप किया, खुदा पाक की कसम मैं आइंदा तुमसे नहीं मिलूंगा, लेकिन अब इसको अपने इस काम पर शर्मिंदगी है और वो अपने दोस्त से सुलह करना और मिलना चाहता है। मालूम ये करना है कि जबान से अल्फाज अदा किए बगैर क्या इस तरह लिखने से भी कसम हो जाएगी? सुना था कि कसम के लिए इतनी आवाज जरूरी है कि खुद सुन सके। जी हुजूर। असल इसमें ये है कि अल किताब व कल खिताब, यानी लिखना जो है ना ये खिताब की तरह बोलने की तरह है। सही। अब चूंकि ऐसा ना जब लिख कर भेज दिया तो उसकी कसम तो ये हो गई वाकई। अब चूंकि वो ज़रा है कि वो दोस्त उससे अगर बात करना चाहता है, वैसे भी ज़रा शरीयत भी कहती है कि बिला वजह शरई किसी मुसलमान से जो है वो 3 दिन से ज्यादा जो है ना वो सलाम व कलाम तर्क करना यानी छोड़ देना ये मना है। ठीक है। तो ज़रा को उसको तर्क करना पड़ेगा, यानी ये कसम तोड़नी पड़ेगी। सही। अलबत्ता ये है कि अब ये कसम तोड़े और कफारा दे दे। कफारा इसका कफारा तो सब देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, लोग कस्में खाते रहते हैं, कसम से इस तरह की बातें बोलते रहते हैं, इस पर आप क्या बोलेंगे? बाद लोगों ने तो वो तकिया कलाम ही अपने इस तरह का बनाया। देखिए इसमें यही है कि उलमा ने यही लिखा है कि जब भी मुतलकन कहा जाएगा ना कि कसम से मैं ये काम नहीं करूंगा, हाँ जी, तो अब इससे मुराद ये है कि अल्लाह की कसम में ये काम नहीं करूंगा। ऐसी बात। किताबुल्लाह की कसम खाए, कुरान पाक की कसम खाए तो भी कसम हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला की सिफत है ना कलाम जी। और अल्लाह की कसम खाए। अलबत्ता नबी की कसम खाए या तुम्हारे सर की कसम, तुम्हारे माँ की कसम, तुम्हारे बाप की कसम या मेरी माँ की कसम, तो ये कसम नहीं है। ठीक है, शरई कसम नहीं करार पाए। शरई कसम नहीं कहलाएगी। अलबत्ता इसमें भी अगर झूठ बोल रहा है तो जरा पकड़ तो होगी कि बंदा बगैर लफ्ज़ कसम के अगर झूठ बोले तो गुनाहगार तो है ना। ठीक है, ये भी एक बात होगी। अल्लाह रहमत की नजर। आमीन। जी आगे बढ़ते।
میرا نام دانش ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں رائج ہے کہ عورت عدت و وفات میں صرف سفید کپڑے پہنتی ہے، کیا واقعی عورت کے لیے صرف سفید کپڑے پہننے کا حکم ہے؟ نیز عدت میں کنگھی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس میں یہ ذہن بنا لے کہ عدت میں جو ہے نا وہ عورت کو زینت یعنی بناؤ سنگار سے بچنا ہے۔ تو اب چونکہ سفید کپڑے جو ہے نا وہ بھی پہن سکتی ہے، دیگر کپڑے بھی پہن سکتی ہے، البتہ وہ کپڑے کے جس میں جو جیسے لال کپڑے کے جو دعوتوں میں پہنے جاتے ہیں یا بننے سمجھنے کی صورت میں پہنے جاتے ہیں وہ کپڑے نہیں پہنے جائیں گے۔ اور رہا یہ کہ کنگھا کرنا تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، تیل وغیرہ لگانے کی بھی، البتہ اگر کنگھے کی اگر ایسی حاجت ہے اس میں یہ کہ پھر وہ کنگھا کر سکتی ہے ضرورت کی بنا پر، یعنی ضرورت کی وجہ سے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ اجازت نہیں، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ بناؤ سنگار بھی نہیں کیا جائے گا۔ اب بناؤ سنگار تو اجازت ہے ہی نہیں نا ٹھیک ہے، اس کے تو۔ چلیے جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے، میں نے اس کا ٹیسٹ بھی کروایا ہے لیکن ٹیسٹ میں کچھ نہیں آیا، اس کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے۔ سر درد کا جو ہے نا وہ علاج جی یہ ہے بیمار عابد میں ہے، بیمار عابد رسالہ صفحہ نمبر 38 پر ہے۔ اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم، جس کے سر میں درد ہو یا چکر آتے ہوں اس کے سر پر درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر یہ کلمات 7 بار پڑھ کر سر پر پھونک مار دیجیے۔ اسلامی بہن خود اپنے سر کے درد کی جگہ پکڑ لے اور اس کا محرم یا شوہر پڑھ کر اس کے سر پر پھونک مار دے، اور مریض سے پوچھ لیجیے اگر ابھی درد باقی ہو تو دوبارہ یہی عمل کیجیے۔ چند مرتبہ کرنے سے انشاءاللہ عز و جل سر کا درد جو ہے وہ دفع ہو جائے گا۔ واہ، یہ کہہ رہے ہیں جی میں ثاقب ہوں ایبٹ آباد سے، اور ہماری کیا ہے جی، انہوں نے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اللہ اس پروگرام میں مزید برکتیں، ہاں دعا ہے کہ اللہ پاک اس پروگرام میں برکتیں عطا فرمائے۔ آگے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ہسبینڈ جو ہے وہ مجھ سے لڑائی بہت کرتے ہیں اور میری ہر بات کا الٹا مطلب لیتے ہیں، کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ ابھی یہ شاکیہ کی ہم نے سنی نہیں، شکایت کرنے والی ہی کی سنی ہے، وہ شوہر کی سنے تو پتہ چلے ہسبینڈ کی سنے تو کیا معاملہ ہو۔ خیر ویسے بعض لوگوں کی حضور عادت، اب بعض لوگوں کی یہ نیچر ہوتی ہے مطلب نکالنا ہوتا کہ انہوں نے ہر بات کا جو الٹا مطلب ہی نکالنے سے پہلے کلام ہو چکا ہے جی۔ کہ وہ دھواں دیکھیں گے تو یہی ذہن بنائیں گے کہ آگے آگ لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، چلے صحیح، تو ایسے کو چاہیے کہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے مشکل کام ہے حضور، کوئی دعا آسان کرے، کام بتائیں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ مرحبا، ٹھیک ہے جی۔ علی بھائی ہیں جنگ سے، کہہ رہے ہیں پریشانیاں بہت ہیں، دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کی مشکلات آسان فرمائے۔ گھر والے بیمار رہتے ہیں، یہ صحت یاب رہیں اس کے لیے کیا کیا جائے، کوئی روحانی علاج بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے شفا دے، صحت دے، روزانہ 111 مرتبہ یا سلام پڑھیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہیں جی میں مزدور ہوں اور گھر کا گزارا بہت مشکل سے چلتا ہے، میرے لیے دعا کر دیں، اللہ کریم میرے لیے آسانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں رزق حلال میں برکت دے، ان کے لیے آسانی فرمائے۔ انہیں چاہیے کہ یہ جو ہے وہ روزانہ فجر کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ روزانہ فجر کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ وظیفہ روزانہ فجر کے وقت 100 مرتبہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا ایسا میں ایک بات شیئر کروں آپ کے ساتھ حضور۔ لبیک۔ ابھی میں جو ہے وہ نکلا ہوا تھا، میں بھی دعوت اسلامی ویلفیئر کے تحت جو صبح 10 بجے آپ نے جو جانا تھا، جی حضور، صبح 10 بجے سے جو آپ کا جو جدول تھا، جی 10 بجے تو میں نہیں گیا، بہرحال جیسے جب وہ ہوا ہمارا جانے کا سلسلہ، تو یہ ملید سے کافی آگے، میمن گوٹ سے بھی آگے کا جو ہے وہ علاقہ ہے، درسانہ چھنا اس علاقے کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ وہاں حضور میں ایک منظر میں نے دیکھا ہے جو وہ سمجھے کہ جس نے دل ہلا دیا میرا۔ گھروں کی دیواریں جو ہے نا وہ
بارش آئی اور گھروں کی دیواریں جو ہے نا بہہ گئی. یعنی وہ گھر ہی وال جو تھی وہ مٹی کی بنی ہوئی تھی. اتنی بارش آئی, گاڑے والی. پانی آیا تو وہ دیواریں ٹوٹ پھوٹ, مطلب کچھ گر گئیں اور کچھ جو ہے وہ گرنے والی تھیں, جیسے یوں بولیں, یوں تھا. اور میں نے وہاں حضور وہ ان کے بچوں کو دیکھا. میں نے بچے بھی بیچارے, ایک بچے نے جو ہے پجامہ پہنا ہوا ہے, اوپر قمیض کوئی نہیں ہے, اور بس وہ بیچارے جو ہے نا وہ گھوم گھام رہے ہیں وہاں. اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اور اسی طرح یہ تھوڑا روڈ کے قریب تھا. اس سے آگے ہم وہ ایک اور جگہ تھی, کافی کچا روڈ تھا. مجھے ڈر لگ رہا تھا ایک گاڑی یہاں دھنس نہ جائے, پھنسی نہ جائے. بہرحال وہ یوں کرتے کرتے وہ ہم آگے ایک گوٹھ میں پہنچے. گھر بھی جو ہے وہ ان بیچاروں کے کچے گھر, اور بڑا جو ہے نا وہ حال, میں کیا بتاؤں آپ کو, مفلوق الحال جسے بندہ کہے. ہاں ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ بڑی پریشانی ہے, بڑا یہ ہے, بڑا وہ ہے. آپ یقین مانیں کہ جو بولتے ہیں نا میں بڑا پریشان ہوں, ان کو اگر ایک چکر لگوا کے ہم لائیں نا, تو اس کے بعد بندہ بولے نہیں یار ہم تو اپنی پریشانی بھول جائے گا. ایسی بات ہے. ان کے لیے تو کچھ دعا بھی فرمائے, اور ہمارے لیے بھی کوئی مدنی پھول عطا فرمائے. پریشان حضور ہوتے ہیں لوگ, واقعی پریشان ہوتے ہیں. لیکن ہمارے زندگی میں کچھ چیزیں بڑی جسے بولیں کہ ایسے زیادہ ڈومینیٹ کر کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں, جبکہ ان کو اتنا بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کون بندہ ہے جس کو پریشانی نہیں ہوتی؟ پریشانی ہوتی ہے, لیکن اس کو سچویشن کو ہینڈل کیسے کیا جائے اور اپنے اوپر کنٹرول جو ہے وہ کیسے رکھا جائے, میں چاہوں گا اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کو سوئی بھی اگر چبھتی ہے نا, تو وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ پریشان میں ہی ہوں. تو سوئی چبھنے, جس کو سوئی لگے نا, اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ چھری کی نوک کس کو لگی ہے. مجھے سوئی چبھی, اس کو چھری کی نوک لگی ہے. چھری کی نوک لگنے والے کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس کو چھری کا کٹ لگائے. تو اسی طرح جو نا اپنے سے اوپر والے کو دیکھا جائے کہ وہ کتنا پریشان حال ہے. جی, اب جیسے ابھی بعض علاقے جو جیسے بارشوں میں جو ہمارے یہاں بجلی کی فراہمی معطل ہوئی, یعنی بجلی چلے گئی, بجلی بند ہوئی, لائٹ بند ہوئی, تو ظاہر کب لوگ پریشان ہوئے. ہے تو پکے گھر میں نا, وہ سر پہ سایہ بھی ہے, بچے بھی اس کے ہیں, کپڑے کی ضرورت پڑے الماری سے نکال کے کپڑے پہنا دیے. تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کو دیکھیں کہ جن کی بجلی کئی گھنٹوں سے نہیں ہے اور ان کے اوپر ٹینک میں پانی ختم ہو گیا. اچھا, جن کا پانی ختم ہو گیا ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو دیکھیں جن کی گھروں کی چھتیں ہی اڑ گئیں, جن کے گھروں کی دیواریں جو ہے نا وہ پانی میں بہہ گئے, جو بیچارے بالکل روڈ پہ آ گئے. پانی تو بہت ہے, وہ پی نہیں سکتے. تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسوں کو دیکھیں. ایسوں کو دیکھیں گے تو ان کو اپنی پریشانی جو نا وہ ہلکی نظر آئیں گی, اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے عافیت کی دعا کریں اور اپنے لیے عافیت کی دعا کریں. آمین. اللہ ہمارے حال پہ آمین. یہ کہنے ہمارے گھر میں مدنی ماحول کیسے بنے, کوئی وظیفہ بتائیں. حالیہ سے میسج ہے ام مکی. مدنی ماحول بنانے کے لیے جو نا گھر میں یہ 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا جائے. یہ مدنی نامات کے رسالے میں لکھے ہوئے 19 مدنی پھول. جی چلیے جی, مزید کال شامل کریں. میرا نام منصور احمد ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال شہزادہ حضور کی بارگاہ میں یہ ہے کہ یہ فرمائیں کہ اگر کوئی شخص نیک اعمال نہ کرے اور نہ ان کو اہم سمجھے اور اس کے باوجود جنت میں جانے کا گمان رکھے, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید اور آس کا شکار ہے. اور جس نے یہ خیال کیا کہ نیک اعمال کی بھرپور کوشش سے ہی میں جنت میں داخل ہوں گا, تو گویا وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مستغنی اور بے پرواہ سمجھ بیٹھا ہے. اور حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عمل حسنہ کے بغیر جنت کی تمنا رکھنا گناہ سے کم نہیں. اور آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے کہ حقیقی بندگی کی علامت یہ ہے کہ بندہ عمل پر اترانا چھوڑ دے, نہ کہ عمل کرنا ہی ترک کر دے, یعنی عمل پر اترانا چھوڑ دے, نہ کہ عمل کرنا چھوڑ دے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت
والاحمق من اتبع نفسہ والاحمق من اتبع نفسہ ہواء وتمنى علی اللہ. عقل مند اور سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے. اور احمق و نادان وہ ہے جس نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت ملنے کی امید رکھی. تو لہذا بندے کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اس امید پر کرے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کو قبول فرمائے، شرف قبولیت عطا فرمائے آمین. اور مجھے جنت میں داخل فرمائے. یعنی نیک اعمال کرنے ہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے اور گناہ سے بچنا ہے اور نیک اعمال کرنا نہیں چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ سے بس امید رکھنی ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ عافیت دے. آمین. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو مرشد نماز نہ پڑھتا ہو کیا اس کا مرید بن سکتے ہیں؟ جی نہیں. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گردے میں بہت درد رہتی ہے، ٹیسٹ بھی کروا چکی ہوں لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا. جانشین میرے سنت سے عرض ہے دعا فرما دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں. اللہ تبارک و تعالی انہیں جو ہے وہ شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے. آمین. یہ جو ہے وہ بیمار عابد رسالہ اس کے صفحہ نمبر 31 پر ہے. کہ ایک بار درود شریف پڑھ کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح 7 بار، پھر آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل گردے کا درد ختم ہو جائے گا. ٹھیک مریض اپنے آپ پر بھی دم کر سکتا ہے اس طرح پڑھ کر. ٹھیک ہے. کون؟ میرا نام محمد علی ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا کارخانہ اسکول یونیفارم کا ہے اور میرے پاس اسٹاک پڑا رہتا ہے اور کپڑے کے ریٹ بڑھتے رہتے ہیں، تو میں نئے ریٹ سے یونیفارم بیچ سکتا ہوں؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے اس کو بیچا نہیں، ابھی تک آپ کی ملکیت میں ہے وہ مال، تو آپ بالکل اس کو نئے ریٹ میں بیچ سکتے ہیں. اور یہ کہ وہ اتنے ہی نئے ریٹ نہ ہو کہ لوگ آپ کو ہی مارکیٹ میں نیا سمجھیں. یعنی یہ کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. آپ نارمل جو نئے ریٹ ہو تو ان میں آپ بیچ سکتے ہیں، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بڑا میسج ہے، پریشان حال بندے کا ہی لگ رہا ہے. بندے کا ہے یا بندی کا بھی. یہ میں اس میں پڑھتا ہوں کہ جی میں ماضی کی باتوں کو نہیں بھول سکتی. اسلامی بہن کا میسج ہے. مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں ماضی کو بھول جاؤں. انہیں چاہیے کہ استغفار کریں. یعنی یہاں لگتا یہ کہ بظاہر کہ ان کے ساتھ جو نا کسی نے کوئی جی ان کو کسی نے تنگ کیا یا ان کو گھر میں تنگ کیا گیا یا ان کو تکلیف دی گئی، تو جس پر جو نا یہ بھول نہیں سکتی. اب اگر یہ کہ سامنے والے نے جو ان کو تنگ کیا، جیسے شوہر نے اگر ان کو تنگ کیا یا ان کے ساتھ ظلم کیا، اب اگر وہ معافی مانگ رہے ہیں، کیونکہ بیوی پر اگر شوہر نے ظلم کیا تو ظاہر ہے کہ یہ ظالم ہے شوہر. اب شوہر پر جو ہے وہ توبہ فرض ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ظاہر ہے کہ یہاں جو ہے وہ یہ بھی ہے نا کہ بندے سے معافی مانگے، بندی سے معافی مانگے، اس کو راضی کرے، تبھی ظاہر توبہ کہلائے گی. کہ چونکہ اس نے حق العبد میں گرفتار ہوئی نا، یہ بندہ گرفتار ہوا. اب اگر یہ کہ اس نے توبہ کے تقاضے پورے کر لیے اور اب اگر تنگ نہیں کرتا، اب بھی اگر عورت اگر یہ نہیں بھول پا رہی یہ معاملات، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر غور کرے کہ ذرا کہ ایک انسان جو وہ کتنے گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ اگر کوئی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ اسے معاف فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اپنے ان معاملات پر غور کرے. اللہ لوگ کہتے ہیں حضور لوگ معاف کر دیتے، اللہ معاف کر دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے. یعنی وہ ہے نا کہ اگر کوئی معافی مانگے اور اس کو اگر کوئی معاف نہ کرے سامنے والا، تو ہے نا روایت کہ اسے حوض کوثر پر آنا نصیب نہ ہو. ایسی بات صحیح. یہ سرکار کا فرمان ہے. جی تو لہٰذا اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی
बतक़ाज़े बशरियत उसने अगर उसको तंग किया किसी को, तो अब अगर वो माफ़ी लाए उसे चाहिए कि माफ़ कर दे। ठीक है जी। मेरी बहन एक बात को बार बार दोहराती है, डॉक्टर का कहना है कि ये नफ्सियाती हो गई है, आप दुआ भी कर दें और कोई हल भी बताएं। अल्लाह ताला इन्हें शिफा अता फरमाए, इन्हें सेहत दे, और इनकी बहन को चाहिए कि वो दुरूद शरीफ की कसरत करे। दूसरा ये कि वो खुली फ़ज़ा में जो है लंबे लंबे सांस लें। अल्लाह शिफा दे। आमीन। मरहबा जी। कॉल। ये मुझे गुस्सा बहुत आता है, इसका कोई हल मुझे बता दे। गुस्सा बहुत आता है, इसके लिए अमीर सुन्नत के बयान का रिसाला है गुस्से का इलाज, वो रिसाला पढ़ लें, या ये कि उसका जो बयान है ना वो सुन लें। ये कि देखिए गुस्सा आना जो है ना ये एक अलग चीज़ है, और गुस्से पर इम्प्लीमेंट करना है, उस पर अमल करना, गुस्से को नाफिज करना, ये एक अलग चीज़ है। क्योंकि गुस्सा आना इसे को रोक नहीं सकता, गुस्से में जो अमल किया ना उसे बंदा रोक सकता है। तो हमें जो ना अमल से रुकना है, ना कि गुस्सा आने से रुकना है, क्योंकि तो हमारे इख्तियार भी नहीं है। अब जैसे कोई चोट लगी और बंदा बोले मुझे दर्द ही ना हो, तो ये मुमकिन नहीं है। तो दर्द तो होगा, दर्द बर्दाश्त करना है, तो गुस्सा तो आएगा मगर गुस्सा बर्दाश्त करना है। मगर ये कि गुस्सा ज़ाती मामले में तो बर्दाश्त किया जाए, अलबत्ता शरई मामले में जो है वो, जैसे बच्चा है नमाज नहीं पढ़ रहा, अब गुस्सा आना चाहिए, यानी गुस्सा ना आने पर गुस्सा आना चाहिए, ये क्या हो गया मुझे, इसको अफसोस करना चाहिए। तो लिहाजा बच्चे को नमाज पढ़ाए, अल्लाह आसानी करे, अल्लाह खैर फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह हमें बिला वजह गुस्सा करने से बचाए। वैसे उन्होंने कहा यह था कि भाई इसने गुस्सा कर दिया, तो वैसे होता ये है कि गुस्सा आना जो है ना वो लोग उसको कम कहते हैं, गुस्सा किया, यानी गुस्से पर अमल करना। अल्लाह रहमत की नजर फरमाए आमीन। और आफियत और सलामती हमारा मुकद्दर बनाए, अच्छे अंदाज, अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार को अपनाएं, और दावत इस्लामी के मदनी माहौल से बस्ता रहते हुए अपनी कब्र आखिरत की तैयारी करें। मदनी चैनल देखते रहें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। गुजरे ये जिंदगी तेरी रिज़ा में, गुजरे ये जिंदगी तेरी रिज़ा में, या रब हम सीख जाएं आदाबे जिंदगी, या रब हम सीख जाएं आदाबे जिंदगी।